الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على النبي وخاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال أيضا إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وقال أيضا إن العبد ليتكلم بالكلمة من أرض الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات في الجنة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري رحمهم الله تعالى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور خصوصاً حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم کا کہ آپ حضرات نے اس عاجز کو چند باتیں کہنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو عافیت کے ساتھ رکھے، حضرت مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ میرا عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں بخاری شریف کی 3 روایتیں بیان کی۔ ان تینوں روایتوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ان تینوں روایتوں کا ترجمہ بیان کر دوں، اس کے بعد اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی جائے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی اور بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے کوئی کلمہ نکالے، کوئی الفاظ نکالے، تو وہ کلمہ اس کو جہنم کی اتنی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تیسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایک انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے، ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو،
لیکن جس وقت وہ اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس الفاظ کو اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس وقت اس آدمی کو اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ لاپرواہی کے اندر اس کلمے کو ادا کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایک انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہو، اللہ کے غضب کا باعث ہو، اگرچہ وہ اس کلمے کو لاپرواہی کے اندر ادا کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کلمہ اس کو جہنم کی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے۔ ان تینوں روایتوں سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں سے ہم بچنے کا اہتمام کریں، زبان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں، زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اپنی زبان سے ایسے کلمات، ایسے الفاظ نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے ہو۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ زبان سے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ایک انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات ظاہر کرتا ہے، ایسے کلمات نکالتا ہے کہ وہ کلمات اللہ کے غضب کا باعث بن جاتا ہے، ان کلمات کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا باعث بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر اچھی اور بھلی بات کہنا ہے تو کہہ دو ورنہ خاموش رہو۔ اللہ رب العزت نے زبان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ایک انسان اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرے، تو میں نے اوپر جو روایت بیان کی کہ اگر ایک انسان اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے کوئی کلمہ نکالتا ہے، لاپرواہی کے اندر کوئی کلمہ نکالتا ہے، مثال کے طور پر اس نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اگرچہ یہ کلمہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے اور اس نے لاپرواہی کے اندر ادا کیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک انسان جب کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اسی زبان کی بدولت، اسی زبان کی وجہ سے وہ کافر سے مسلمان ہوتا ہے کہ اس زبان نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ادا کیا۔ اس کلمہ شہادت کے پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ اس کلمہ شہادت کے پڑھنے سے پہلے وہ اللہ کا مبغوث تھا، اب اللہ کا محبوب بن گیا۔ اس کلمہ شہادت کے پڑھنے سے پہلے وہ جہنمی تھا، اب جنتی بن گیا۔ اس کلمہ شہادت کے پڑھنے کے بعد وہ تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گیا۔ اتنا عظیم انقلاب، اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ اس زبان کی وجہ سے کہ اس زبان نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ادا کیا۔ میرا عزیزو، اگر ہم اپنی زبان کے ذریعے اپنے کسی بھائی کو دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھا دے، مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں کھڑا رہ کر غلط طریقے سے نماز ادا کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ میرا بھائی جس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے، اب آپ نے تنہائی کے اندر نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی آپ جس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے، صحیح طریقہ یہ ہے آپ اس طرح نماز ادا کیا کریں۔ میرا عزیزو، آپ کی زبان کی ہلکی سی حرکت کی وجہ سے اگر اس کی اصلاح ہو گئی اور اس نے صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا شروع کر دیا تو عمر بھر جتنی بھی نمازیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرتا جائے گا، ان تمام نمازوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک آدمی پریشان ہے، تکلیفوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، آپ اس کے پاس پہنچے، اس کے پاس بیٹھے اور آپ نے اس کے پاس بیٹھ کر کچھ تسلی بخش کلمات کہے، جس کی وجہ سے آپ کے کلمات کی وجہ سے اس کے دل کی دارس بن گئی، اس کو کچھ اطمینان حاصل ہوا،
اس کو کچھ تسلی حاصل ہوئی تو آپ کے اس کلمات بے شمار اجر و ثواب کے باعث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی عورت کو تسلی بخش کلمات کہے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو، جس کا بیٹا مر گیا ہو، تو اس تسلی دینے والے کو اللہ رب العزت جنت کے اندر بیش بہا قیمتی جوڑا پہنائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت، اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تسلی دینا، اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر بیش بہا قیمتی جوڑا پہنائے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ گالی گلوچ، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے پر بہتان باندھنا، جھوٹ بولنا، کسی کو ایسے الفاظ کہنا جس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، ان سب برائیوں سے اپنی زبان کو بچائے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زبان کو استعمال کرے، پھر دیکھے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے کیسے ڈھیر لگ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے، آپ نے راستہ بتا کر اس کی رہنمائی کر دی۔ اب آپ نے یہ چھوٹا سا کام کیا اور آپ کو خیال بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ نیک کام کیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت بے شمار نیکیاں عطا فرماتے۔ بہرحال اگر ایک انسان اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے، تو یقین جانیے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائے اور بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اگر میرے عزیزو ہم نے اس زبان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، ناجائز طریقے سے استعمال کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کو ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو یاد رکھیں یہی زبان کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کی، کسی پر بہتان باندھا، تو انہوں نے یہ گناہ کیے تو اس کے نتیجے میں انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا انجام۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں لکھتے ہیں کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے بزرگ تھے۔ میرا عزیزو، ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچانے کے لیے کیسے کیسے راستے اختیار کیے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تعلق تھا، وہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی مولوی شفیع، آج ہم عربی میں بات کریں گے، اردو میں بات نہیں کریں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور آج عربی میں بات کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم عربی میں بات کیوں کریں، اردو میں نہ کریں؟ تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے ہی دماغ میں خیال آ گیا، اس وجہ سے کہہ دیا کہ عربی میں بات کریں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں حضرت، کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ آپ نے عربی میں بات کرنے کو کہا۔ تو بڑے اصرار کے بعد حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مولوی شفیع، دراصل بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں دنیا میں نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، ہم فضول باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اگر ہم عربی میں بات کریں گے، اور نہ عربی مجھے روانی سے بولنا آتی ہے اور نہ تمہیں روانی سے بولنا آتی ہے، تو جب ہم عربی میں بات کریں گے تو عربی ہم تکلف کے ساتھ بولیں گے، سوچ سوچ کر بولیں گے،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم فضول باتوں سے بچ جائیں گے اور کام کی ہی بات کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچانے کے لیے کیسے کیسے راستے اختیار کرے۔ پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنی زبان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ زبان کا غلط استعمال یہ ایک وبا چل پڑی ہے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دوستوں کو جمع کر لیا کہ آؤ بیٹھ کر کچھ گپ شپ کرتے ہیں۔ اب اس گپ شپ کے اندر نہ جانے کتنوں کی برائیاں ہوتی ہے، اس گپ شپ کے اندر نہ جانے کتنوں کی غیبتیں ہوتی ہے، اس گپ شپ کے اندر نہ جانے کتنوں پر بہتان باندھا جاتا ہے، اس گپ شپ کے اندر نہ جانے کتنوں کی نقالی کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک مجلس، ہماری ایک بیٹھک نہ جانے کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر قابو کی اہمیت کو دلوں میں بٹھانا ہے، ہمیں اپنی زبان پر قابو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت وہ اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا ہے۔ یوں تو ہمارا سارا معاشرہ زبان کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، میں بھی اس کے اندر مبتلا ہوں، آپ حضرات بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے گریبان میں جائیں۔ لیکن میرا عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر پائی جانے والی جن بیماریوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ان میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ عورتیں زبان کا غلط استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اہل جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم لوگوں کو پایا، یعنی جہنم کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ میرا عزیزو، اس حدیث میں غور کرے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی، ایک لعن طعن کرنا اور شوہروں کی ناشکری کرنا، اور ان دونوں باتوں کا تعلق، ان دونوں چیزوں کا تعلق زبان کے ساتھ۔ لعن طعن بھی زبان سے کی جاتی ہے اور شوہروں کی ناشکری بھی زبان سے کی جاتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر جن بیماریوں کے پائے جانے کی تشخیص فرمائی، ان میں سے ایک ہے زبان کا بیجا استعمال، زبان کا فضول استعمال، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پہلی چیز جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے، زبان کی حفاظت۔ اس زبان سے کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو تلخ الفاظ نہ کہو، کسی کو ایسے الفاظ نہ کہو کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، کسی کو طعنہ نہ دو۔ زبان کی حفاظت، اگر تم زبان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو تو میں تمہیں جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دوسری چیز جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت یہ دین کا آدھا باب ہے اور آدھے گناہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ زبان تو اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تیرے تابع ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو تیری ہو گئی تو ہم بھی تیرے ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ انسان کے بدن کے سارے اعضاء یہ زبان کے تابع ہے. اگر زبان غلط کاموں کے اندر استعمال ہونے لگی تو سارا کا سارا جسم گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں. اس لیے میرا عزیزو، آج کل کے حالات کے اندر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے رضا کے مطابق خرچ کرنے کی ضرورت ہے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. من سکت سلم ومن سلم نجا. جو شخص خاموش رہا وہ سلامت رہا، اور جو شخص سلامت رہا وہ نجات پا گیا. اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.